السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عرض تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ مشکل ہو رہا تھا تو ثنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کی جائے، سو نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفتر کے خاک چاہتی رہی، بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیے پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے ثنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہو تو مل لو۔ ثنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا، وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی ثنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا کہ تم کس مدرسے میں پڑھنے آئی ہو؟ جاب کے لیے آئے ہو؟ ثنا ایک مشرقی لڑکی جو نقاب برقع میں تھی۔ ثنا ایک دم چکر سے گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہیں سوچے میں گم تھی کہ باس نے کہا جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کے شیطانی مسکراہٹ نے ثنا کا استقبال کیا۔ باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعارف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں حجاب کیا ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ ثنا تذبذب کا شکار تھی کہ یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھا، سو ہو وہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا کہ اگر تم یہ برقع اور نقاب اتار کے ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری بات ماں سے کہی ڈالی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا حوالہ بھی دیا، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار بنا دے گی، اور سب اہم بات حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ثنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کی مستقبل کی فکر تھی۔ رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کر لوں گی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکس رے کر رہے ہو۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو ثنا سوار ہو کر اپنی نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی ثنا ہے جو کل ڈرسائی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ ہر آدمی تعارف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے، پرائیویٹ سیکرٹری کے کام سمجھنے لگے۔ ثنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی حوص زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی حوص کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ ثنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس ماحول میں گھٹنے کا شکار ثنا جیسی چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ثنا سٹاپ کی طرف چل دی۔ اس کا سٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی ثنا پر آوازیں کسی رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنے اینک ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی بدن تیروں سے چولنے ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بنت حوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا کردار اس کی قابلیت کیوں نہیں دکھائی جاتی، اس کے جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگی کہ رونے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔
ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی ہوس کا شکار ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میرے آدم کی بیٹیوں سے اتنی سے گزارش ہے کہ ہوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کرے۔ آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔